اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم بعدد ما فی جمیع القرآن حرفا حرفا وبعدد کل حرف الفا الفا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ المائدہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالی مسیح ابن مریم ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر اللہ تعالی مسیح علیہ السلام اور ان کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ اللہ تعالیٰ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالی مسیح ابن مریم ہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عقیدہ لے کر آئے تھے وہ وہی عقیدہ توحید تھا جسے ہر رسول لے کر آیا تھا۔ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کرنا وہ اقرار ہے جو ہر رسول نے کیا ہے، لیکن اس صاف اور ممتاز عقیدے کے اندر تحریفات کر لی گئیں۔ یہ تحریفات اس وقت ہوئیں جب عیسائیت کے اندر بت پرستی داخل ہوئی اور عیسائیوں نے بت پرستی کے غلط مواد کو لا کر عقیدہ توحید کا جزو بنا دیا اور اس کو اس کے اندر اس قدر گڈ مڈ کر دیا کہ عیسائیوں کے عقیدہ توحید کا اصلی جوہر نکالنا ممکن ہی نہیں رہا۔ عیسائیت کے اندر یہ انحرافات اچانک ایک ہی دفعہ نہیں آ گئے۔ یہ شرکی عقائد آہستہ آہستہ عیسائیت کے اندر داخل ہوتے رہے۔ ایک ایک کر کے عیسائیوں کی مذہبی مجالس نے ان کو دین میں داخل کیا جو یکے بعد دیگرے منعقد ہوتی رہیں۔ عیسائیوں کے عقائد عجیب و غریب شکل اختیار کر گئے، جن میں دیو مالائی کہانیاں داخل ہو گئیں جن کو سن کر انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ خود عیسائیوں میں سے اہل ایمان لوگوں کے لیے اس عقیدے کی تشریح مشکل ہو گئی۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد کچھ عرصے تک آپ علیہ السلام کے شاگردوں اور متبعین کے اندر عقیدہ توحید قائم رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کے بارے میں جو اناجیل لکھی گئیں ان میں سے انجیل برناباس بھی ہے۔ یہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے رسول تھے۔ اس کے بعد ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ بعض نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام رسولوں کی طرح ایک رسول تھے،
بعض نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ رسول ہیں لیکن ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اس لیے وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، لیکن اس قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ بعض کا کہنا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں لیکن وہ مخلوق نہ تھے، بلکہ وہ باپ کی طرح قدیم تھے۔ ناظرین، نصارہ کا ایک فرقہ ایسا ہے جو مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتا ہے۔ یہ عقیدہ ابنیت ہے اور اس کے ماننے والوں کو نستورہ فرقہ کہتے ہیں۔ نصارہ کا ایک اور فرقہ ایسا ہے جو مسیح علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے ایک کہتے ہیں۔ اس عقیدہ تثلیث کو ماننے والا مکانی فرقہ کہلاتا ہے۔ یہ لوگ باپ، بیٹا اور روح القدس کو 3 خدا مانتے ہیں۔ گویا خدا 3 بھی ہیں اور جب وہ تینوں مل جاتے ہیں تو ایک خدا بن جاتا ہے۔ ایک فرقہ یعقوبیہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام بعین ہی خدا ہیں، کیونکہ خدا نے مسیح کے اندر حلول کر لیا ہے۔ یہ دیگر مشرکین والا حلولی عقیدہ ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ان تینوں قسم کے عقائد کا رد فرما دیا ہے۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 72 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم ہی ہے، اور مسیح علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ بے شک جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اور آیت نمبر 73 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ بے شک کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ 3 خداؤں میں سے تیسرا ہے اور کوئی معبود نہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود واحد ہے۔ ناظرین، ان آیات کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ العزیز آئندہ آئے گا، تاہم یہاں پر یہی ثابت کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے ان تمام عقائد کا رد کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو صاحب قدرت ہے، اس کی قدرت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ اس لیے فرمایا، قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح علیہ السلام اور ان کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ دونوں کو ہلاک کر دے، بلکہ وہ اگر چاہے تو زمین کے اندر جو بھی ذی روح موجود ہے سب کو ہلاک کر دے۔ وہ قادر مطلق ہے، اس کی دست برد سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ جب وہ اتنی قدرت کا مالک ہے تو اللہ کے ساتھ مسیح علیہ السلام کو کیسے شریک ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ذاتی اور لامحدود ہے، جبکہ اس کی مخلوق محدود طاقت و وسائل کی مالک ہے۔ مخلوق کو وہی طاقت حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ جو کچھ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے اندر موجود ہر چیز کا مالک اور مختار ہے، کیونکہ اسی نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے۔ اسے نہ تو اسباب کی ضرورت ہے اور نہ وہ کسی چیز کا محتاج ہے۔ وہ ایسی ہستی ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا فرمایا۔ بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا فرما دیا۔ تو اس میں اچنبے کی کون سی بات ہے؟ اسے کسی کام کے کرنے کے لیے ارادہ ظاہر کرنا ہوتا ہے بس، اور جب وہ ارادہ کر لیتا ہے تو صرف کن کہتا ہے اور وہ کام خود بخود ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ صرف کن کہتا ہے اور وہ خود بخود وہ کام ہو جاتا ہے۔ وہ تخلیق کار اعلیٰ ہے اور وہی ذات بابرکات ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز محیط ہے، ہر چیز کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کو بھی گھیرے ہوئے ہے، ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز کا وہ احاطہ کیے ہوئے ہے۔ چنانچہ ہمیں ہر وقت یہ بات دھیان میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر نگران ہے، ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم پر نگران ہے۔ ہماری ہر وقت وہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ ہمارے ارادوں سے بھی واقف ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ ہمارے دلوں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، ہمارا ارادہ بننے سے پہلے بھی وہ واقف ہے۔ وہ اتنی قدرت کا مالک ہے، تو کیوں نہ اسی کو معبود اعلیٰ تسلیم کیا جائے، اور وہی معبود اعلیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں آپ سے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔